الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین حضرات، کل آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی تعریف آئی تھی آپ کے سامنے، اور یہ کہ علم کا معنی کیا تھا، معرفت کسے کہتے ہیں اور تصدیق کیا ہے. جی، تو تصدیق بالرسالت کا صحیح معنی مفہوم یہ ہوگا کہ یہ تصدیق کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دین کے تمام امور میں سچا جانتا ہوں اور ان کی تمام باتوں کو مانتا ہوں. تو جاننا پہچاننا نہیں بلکہ سچا جاننا بھی اور پہچاننا بھی اور ماننا بھی، خواہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جی، جبکہ وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہو، یعنی جو بات حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، آپ کا ارشاد، اس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا. یہ ایک دوسری بات ہے کہ اگر حدیث ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ایک علمی اختلاف ہوگا، لیکن جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب آگے چلتے ہیں. بالغیب، قرآن مجید میں لفظ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا ذکر حدیث جبرائیل میں آیا ہے. غیب ایسی چیزوں کو بولا جاتا ہے جو انسان کو ظاہری طور پر عقل سے معلوم نہ ہو، نہ ہی حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، نہ عقل کی رسائی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، کتاب الہی، کتب الہیہ اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ. دروازہ بند کر دیں. یوم آخرت، قضاء و قدر، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات، یہ تمام امور غیب کے اندر داخل ہیں. پھر ایک بار سمجھ لیجئے، غیب سے جی مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات، ملائکۃ اللہ اور تمام کی تمام آسمانی کتابیں، اور تمام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں تمام کے تمام. یوم آخرت، ایک دن آنے والا ہے. قضاء و قدر، یہ بھی غیب کی چیز ہے. جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے حالات، یہ تمام امور غیب کے اندر داخل ہیں. ان تمام چیزوں پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبوت پر اعتماد کر کے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی ہمارے یہاں. اور قرآن کریم نے خود اسی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ذکر بھی کر دیا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. جی، وہاں یہ تفصیل آئے گی. تو ایمان بالغیب کا مفہوم اب کیا ہوگا؟ اب ایمان بالغیب کا مفہوم و معنی ہوگا کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات و ہدایات یقینی اور حتمی طور پر اور قطعی طور پر منقول و ثابت ہو، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا ایمان بالغیب میں داخل ہوگا، اور یہ ایمان بالغیب ہوگا. کیونکہ جہاں تک جاننے اور پہچاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس کو بھی معلوم ہے، لیکن ابلیس ایمان نہیں لایا. شیطان و کفار کو بھی حاصل ہے. کفار مکہ دلائل نبوت کو دیکھ کر جانتے تھے
کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس دلائل تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں حضور کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور علماء یہود بھی رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کی پہلے انبیاء بشارتیں دیتے چلے آئے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کی علامتیں تورات میں موجود تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ تو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ مکہ والے جانتے تھے، یہود پہچانتے تھے دلائل سے، لیکن مانتے مکہ والے بھی نہیں مانتے تھے اور یہود بھی نہیں مانتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبی و رسول ہی جانتے اور پہچانتے تھے، مگر بات نہ مانتے تھے، نہ ہی نبی و رسول مانتے تھے، اس لیے ایمان کی نعمت سے وہ محروم رہ گئے۔ آج بھی ایک طبقہ اسی فریب و دھوکہ میں ایمان سے محروم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا محض تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے، مگر دل ان کے یقین کیے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حاصل ایمان بالغیب کا یہ ہوا کہ فقط جاننے، پہچاننے اور یقین کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ جاننا بھی، پہچاننا بھی، یقین بھی کرنا اور ماننا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کلام و کتاب کو ماننا ایمان باللہ ہوگا، یعنی اللہ کی ذات کو بھی مانا، اللہ کی صفات کو بھی مانا اور اللہ کے کلام کو بھی مان لیا، تو یہ تو ایمان باللہ ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، صفت، رسالت و نبوت اور ہدایت و تعلیمات جو حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہوں، ان تمام کو بلا چون و چرا حق و سچ جاننا اور ماننا کیا ہوگا؟ ایمان بالرسالت ہوگا، اور یہ ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ امید کہ آپ حضرات ایمان کا مفہوم و معنی سمجھ گئے ہوں گے، الحمدللہ۔ تو گویا کہ ایمان ہوا دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق اور صحیح جان کر کے ان کو مان لینا، اور جن چیزوں کو مان لیا دل سے اس کو اعضاء و جوارح سے عملی طور پر کرنے کا نام کیا ہے؟ اظہار کر دینا، اطاعت کرنے کا نام اسلام ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں منقول ہیں یا دین کی جو ضروریات ہیں، ضروریات دین ہیں، یعنی دین میں یقینی اور حتمی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہے، اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالغیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تشریح اور بقیہ درس میں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔